آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں, آپ ان پہ خود تبصرہ کر سکتے ہیں, مگر تبصرے کیجئے حقیقت کی بنیاد پہ, مفروضوں پہ نہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بتائیے, سچ بولیے. اب یہ میں بحیثیت جج نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اگر غور کریں اور سوچیں کیا آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب آپ کو اس کے برعکس کچھ کہیں گے تو پھر کر دیجئے. تو یہ بھی شفافیت کی طرف ایک قدم ہے کہ کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور کیسے مقدمے چلنا چاہیے ہیں. ابتدا میں نے جو ایک تو فل کورٹ میٹنگ کی, پھر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر, فل کورٹ میٹنگ کے بعد فل کورٹ تشکیل دیا گیا. اگلا میرا جو اقدام تھا وہ جتنے ڈیپیوٹیشنسٹ یہاں عرصے دراز سے بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں, مختلف اداروں اور مختلف کورٹوں سے جو یہاں آئے ہوئے تھے, ان کو رخصت کیا. ڈیپیوٹیشنسٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیپیوٹیشنسٹ 3 سال کے لیے آ سکتا ہے اور اس میں مزید 1 سال اور پھر 1 سال کی اضافہ کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے علاوہ نہیں. غیر قانونی عمل ہے کہ ڈیپیوٹیشنسٹ بیٹھے ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا ایڈمنسٹریٹو میجر تھا جو میں نے کیا کہ ڈیپیوٹیشنسٹ جتنے ان کے مدتیں پوری ہو گئیں وہ اب جائیں, کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہیلتھی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جب اب مجھے بھی نہیں پتہ مقدمہ یہاں ہے, جو مقدمہ اگر رجسٹرار اور یا کوئی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیپیوٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں عرصے دراز سے, تو وہ خود بھی کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں کون سے مقدمے لگیں اور کون سے مقدمے نہ لگیں. تو یہ ڈیپیوٹیشنز ہم نے واپس کیے, اور یہ کیونکہ قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ایک مدت سے زیادہ ڈیپیوٹیشنسٹ ہوں. اچھا, ان ڈیپیوٹیشنز کے بیٹھے ہونے سے ایک منفی جو نتیجہ نکلتا تھا وہ جو یہاں سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں ان کی ترقی رک جاتی تھی, کیونکہ اگر کوئی اسسٹنٹ رجسٹرار باہر سے آیا ہوا ہے تو اور اس کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک اور شخص جو کہ اب اس اہل ہے کہ وہ اسسٹنٹ رجسٹرار بن سکے وہ اس پہ پروموٹ نہیں ہوگا. جب وہ پروموٹ نہیں ہوگا اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا, اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا, اور یہ ایک زنجیر کی طرح آپ سمجھیں ایک چلتی رہتی بات ہے. تو یہ بھی جب گئے ڈیپیوٹیشنز, ان کے بعد سپریم کورٹ کے ملازمین کی ترقیاں شروع ہوئیں تو 146 ملازمین کو ترقی ملی جو ہوئی. ان یہ دیکھ کر کے کہ وہ پہلی بات ہر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس کا پیریڈ ہے وہ پورا اس نے کیا ہے, اور پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آخری منظوری میں دیتا ہوں, مگر میں اس عمل میں شامل نہیں تھا, کمیٹی کے ذریعے ہوا. اور 146 اور مزید کچھ بہت ساری اسامیاں تھیں جو بھری نہیں گئی تھیں عرصے دراز سے. تو یہ ساری اسامیاں اشتہار دے کے شفافیت کی بیسس پہ اس میں اندراج کیا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کی قابلیت ہو, کیا ڈگری ہو. تو 78 اپوائنٹمنٹس ہوئے, اور کیونکہ بہت ساری اسامیاں خالی پڑی تھیں عرصے سے, اور ہر ممکن کی اچھا, ایک اور بات جس پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ آپ اور ہم عوام کے لیے ہیں. عوام ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہمارے مقدمے جلد سے جلد تعین ہوں اور ہمارے پیسوں کی فضول خرچی نہ ہو. تو یہ بھی فضول خرچی بھی روکی گئی. اب کچھ شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے, مگر بتانا بھی چاہیے کہ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی, اس کو لوٹا دیا گیا. بلٹ پروف لینڈ کروزر جو لاہور میں ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس کو بھی لوٹا دیا گیا. اور ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو, حکم نہیں دیا,
کہ مناسب ہوگا اگر یہ بیچ کر کے عوام میں جو بسیں ہیں ان کے لیے خریدیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا بھلا ہو. ہم ٹویوٹا اور سیوک چلانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, مرسیڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے فرسٹ امانگس ایکول, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرسیڈیز 3000 سی سی کا حقدار بن جائے. تو یہ بھی کروڑوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہی ہم کر سکتے ہیں, تو کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں, ہم امانت, یہ عوام کی امانت ہے, اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عوام کے پیسے ہم بچا سکتے ہیں یا نہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے ذکر کیا مختلف عدالتوں کا. مختلف عدالتوں میں ایک تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ سول کورٹ